ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to Samveda E-Classes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं मोहम्मद असगर अली, मोइन मौलिम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एलिविचाली तालुका व ज़िला रायचूर आप तमाम का आज की इस ऑनलाइन क्लास में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, मोहतरम नाजरीन, अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू का सबक नंबर 17 जिसका उन्वान चिड़िया है, उसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे। अजीज बच्चों, सबसे पहले आप तमाम अपनी जमात पंजुम की उर्दू निसाबी किताब और पेन और नोटबुक अपने पास रखिए और इस वीडियो के दौरान जो भी अहम नुकात और जो भी सरगर्मियाँ कराई जाती हैं उन तमाम सरगर्मियों को और अहम नुकात को अपनी कापी में नोट कर लें। आइए सबसे पहले सबक की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम को एक किताब जिसका नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, हिंदुस्तान के परिंदों की किताब, ये एक किताब है जिसको सलीम अली ने लिखा है। ये परिंदों के बारे में लिखी गई एक किताब है जो कि परिंदों के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करती है। परिंदों के इसमें तस्वीर हैं और तस्वीर के साथ जो है इनकी तफसीली मालूमात इसमें दी गई है। इस किताब में बहुत सारी मालूमात दर्ज की गई हैं, जैसे परिंदों की कितनी किस्में हैं, कौन कौन से परिंदे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और किस इलाके में पाए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा क्या है, वो घोंसले किस तरह के बनाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनकी जिसामत कैसी है, वो कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं और उनका जाए वक़ू क्या है, ये सब मालूम करने के लिए ये किताब बहुत ही मुफीद और कारआमद है। आप तमाम को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को डॉक्टर सलीम अली जो माहिर तयूर थे, परिंदों के शायदाई थे, उन्होंने लिखी है। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये जो है आप देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर में जो हैं इनको सलीम अली कहते हैं। ये सलीम अली हैं जो परिंदों के शायदाई कहलाते हैं। इन्होंने परिंदों के बारे में बहुत सी रिसर्च की, बहुत तहकीक की और एक किताब लिखी जिसका नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। ये किताब उन्होंने लिखी है। तो ये माहिर तयूर थे और परिंदों के बहुत बड़े शहदाई थे। इन्होंने बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज कायम करने में, जैसे रंगन तिट्टू हमारे पास कर्नाटक में है और जो है इसी तरह भरतपुर का सेंचुरी है और जम्मू कश्मीर में भी आपके नाम से जो है एक बर्ड सेंचुरी है। तो आपके बहुत सारी खिदमात हैं परिंदों के लिए और हिंदुस्तान की सरकार भी आपकी खिदमात को सराहती है और सराहते हुए आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये बहुत सारे जो है इनामात और जो है आपको नवाजा गया है इनामात से। तो प्यारे बच्चों, आप ये किताब ज़रूर पढ़िए, इसमें आपको बहुत सारे परिंदों के बारे में मालूमात हासिल होंगे। अब आइए हम जो है सबक की तरफ चलते हैं। आज हम सबक नंबर 17 जो कि एक नज़म है जिसका उन्वान है चिड़िया और जिसे प्रोफेसर मोहम्मद आजम शाहिद ने लिखा है, आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे जो आपकी जमात पंजुम की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 110 पर मौजूद है। आप सब सफ़ा नंबर 110 निकालें। प्यारे बच्चों, सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको सबक में आने वाले चंद मुश्किल अल्फाज के माने बताना चाहूँगा ताकि आपको सबक समझने में बिल्कुल आसानी हो। अल्फाज और माने इस तरह हैं। सुहाना, सुहाना इसके माने हैं दिल पसंद, भला मालूम होना। तंग, तंग के माने हैं सुकड़ा हुआ या कम। नुमाइश, नुमाइश के माने हैं वो जगह जहाँ मुफीद और दिलचस्प चीज़ों को दिखाया जाता है। चुगना, इसके माने हैं परिंदों का चोंच से दाना खाना। दस्ते शफकत, इसके माने हैं मोहब्बत भरा हाथ। सखियों, इसके माने हैं
یہ سخی کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے سہیلیاں. کلکاری اس کے معنی ہے ہنسی کی آواز. دل موہ لینا اس کے معنی ہے کسی کا دل اپنی طرف مائل کر لینا. تو یہ جب بھی نظم میں جو ہے یہ لفظ آئیں گے تو آپ کو یہ مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی جب آپ ان کے معنی جان لیں گے. تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ سہانا کے معنی ہے دل پسند, تنگ کے معنی ہے سکڑا ہوا, کم, اور نمائش کے معنی ہے ایگزیبیشن جو لگتے ہیں, کتابوں کا ایگزیبیشن, پرندوں کا ایگزیبیشن, اس طرح سے بہت سارے ایگزیبیشنز لگتے ہیں تو اس کو ایگزیبیشن یعنی نمائش کہتے ہیں. اسی طرح چگنا, پرندوں کا چونچ سے دانا کھانا, ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں, پرندے اپنی چونچ سے کھاتے ہیں, اس کو چگنا کہتے ہیں. دستے شفقت یعنی محبت برا ہاتھ ہم سر پہ رکھتے ہیں بچوں کے, اس کو جو ہے دستے شفقت کہتے ہیں. سکھیوں, دوستوں سہیلیوں کو, سکھیاں جو لڑکیاں ہوتی ہیں آپس میں سہیلیاں بنتی ہیں تو ان کو سکھیاں کہتے ہیں. پرندوں کی بھی جو ہے سکھیاں ہوتی ہیں تو اس سکھی کی جمع ہے سکھیوں. کلکاری ہنسی کی آواز, اس کو کلکاری کہتے ہیں. دل موہ لینا کسی کا دل اپنی طرف مائل کر لینے کو دل موہ لینا کہتے ہیں. تو آئیے بچوں ہم آج کا سبق نمبر 17 چڑیا پڑھتے ہیں. میں سبق پڑھوں گا, یہ نظم کو پڑھوں گا, آپ کو کیا کرنا ہے, نظم کو اپنے کتاب میں انگلی رکھتے ہوئے سننا ہے, سماعت کرنا ہے. چڑیا. ابھی چند روز پہلے ایک نمائش میں دانے چگتی چڑیا کی تصویر دیکھی میں نے. اپنے بچپن کا مجھے وہ آنگن یاد آ گیا جہاں امی دال چاول صاف کرتی تھیں. نیچے گرنے والے کچھ دانے پانے, دستے شفقت سے امی کے بچھنے والے دانے لینے. چڑیا اپنی سکھیوں کے سنگ کلکاریوں سے اپنی دل موہ لیتی تھی. اور ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ پڑھیے میرے طرح. ابھی چند روز پہلے ایک نمائش میں دانے چگتی چڑیا کی تصویر دیکھی میں نے. اپنے بچپن کا مجھے وہ آنگن یاد آ گیا جہاں امی دال چاول صاف کرتی تھیں. نیچے گرنے والے کچھ دانے پانے, دستے شفقت سے امی کے بچھنے والے دانے لینے. چڑیا اپنی سکھیوں کے سنگ کلکاریوں سے اپنی دل موہ لیتی تھی. پیارے بچوں, چڑیا نظم کو ہم نے پڑھا. اب آئیے اس کو کچھ ترنم کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے اور اس نظم کو پڑھنے کا لطف اٹھائیے. چڑیا. ابھی چند روز پہلے, ابھی چند روز پہلے ایک نمائش میں, ابھی چند روز پہلے ایک نمائش میں دانے چگتی چڑیا کی تصویر دیکھی میں نے. دانے چگتی چڑیا کی تصویر دیکھی میں نے. ابھی چند روز پہلے ایک نمائش میں دانے چگتی چڑیا کی تصویر دیکھی میں نے. اپنے بچپن کا مجھے وہ آنگن یاد آ گیا, اپنے بچپن کا مجھے وہ آنگن یاد آ گیا جہاں امی دال چاول صاف کرتی تھی. جہاں امی دال چاول صاف کرتی تھیں. نیچے گرنے والے
کچھ دانے پانے، نیچے گرنے والے کچھ دانے پانے، دستے شفقت سے امی کے، دستے شفقت سے امی کے، بچھنے والے دانے لینے، چڑیا اپنی سکھیوں کے سنگ، چڑیا اپنی سکھیوں کے سنگ، کلکاریوں سے اپنی، کلکاریوں سے اپنی دل موہ لیتی تھی، دل موہ لیتی تھی۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ اس چڑیا نظم کو ترنم سے سنا، آپ بھی اس نظم کو ترنم سے پڑھیے، بہت مزہ آئے گا۔ تو یہ نظم جو ہے وہ چڑیا پر لکھی گئی ہے۔ یہ چڑیا جس کو آپ جانتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، تو یہ چڑیا کے اوپر لکھی گئی نظم ہے جس کو پروفیسر اعظم شاہد نے لکھا ہے۔ آپ اس نظم کو یاد کیجئے اور اس کو پڑھیے۔ پیارے بچوں، آپ نے نظم چڑیا بغور سماعت کی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے کیا کہا اور کیا کہنا چاہتا ہے، آئیے ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نظم چڑیا پر لکھی گئی ہے۔ چڑیا ایک پرندہ، ایک ایسا پرندہ جو ہمارے گھروں میں آیا کرتا تھا، جو ہمارے گھروں کے آنگن میں چہچہاتا تھا، ایک ایسا چھوٹا سا پرندہ جو معصوم بچوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتا تھا۔ آئیے ان اشعار میں شاعر چڑیا کے تعلق سے اپنے احساسات اور جذبات کو کس طرح پیش کر رہا ہے جانتے ہیں۔ شاعر نظم چڑیا میں کہتا ہے پہلے اشعار میں کہ چند روز پہلے وہ ایک نمائش میں گیا ہوا تھا جہاں اس نے دانے چگتی ہوئی ایک چڑیا کی تصویر دیکھی۔ تو شاعر پہلے اشعار میں کہتا ہے چند روز پہلے ایک نمائش میں نے ایک دانے چگتی ہوئی چڑیا کی تصویر کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی نمائش لگتی ہے، آپ نے کتابوں کی نمائش دیکھی ہوگی، یہ ایک پرندوں کی تصویروں کی نمائش ہے جہاں پر تصاویر کھینچنے والے پرندوں کی تصاویر کھینچتے ہیں اور اپنی تصاویر کو نمائش میں پیش کرتے ہیں۔ تو شاعر بھی ایک نمائش میں گئے نمائش دیکھنے کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے ایک تصویر دیکھی جس میں چڑیا دانے چگ رہی ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ جب اس نے اس چڑیا کی تصویر کو دیکھا جو دانے چگ رہی تھی، تو اسے اپنے بچپن کا آنگن یاد آ گیا جہاں شاعر کی امی دال چاول صاف کرتی تھی، اور اناج صاف کرتے وقت امی کے محبت بھرے ہاتھوں سے کچھ دانے نیچے گر جاتے تھے۔ جب شاعر نے نمائش میں جا کر کے تصویر کو دیکھا، چڑیا کی تصویر کو دیکھا جو دانے چگ رہی تھی، اس کو اچانک اپنا ماضی یاد آ گیا، اپنا بچپن یاد آ گیا، اور بچپن کا وہ آنگن یاد آ گیا جہاں پر اس کی امی بیٹھ کر کے اناج صاف کیا کرتی تھی، دال چاول اور جو بھی اناج ہوتا وہ آنگن میں بیٹھ کر کے سوپ میں پچھڑا کرتی تھی، اور جو ہے تھال میں ڈال کر کے سوکھنے رکھا کرتی تھی، دھوپ سیکتی تھی، اور اس میں کیڑے کنکر پتھر وغیرہ نکال کر کے صاف کرتی تھی۔
اور جب صاف کرتے وقت، پچھڑتے وقت اس کے ہاتھوں سے کچھ دانے نیچے گر جاتے تھے اور ان دانوں کو وہ چڑیوں کے لیے چھوڑ دیتی تھی، چڑیوں کے لیے چھوڑ دیتی تھی، اور ساری چڑیاں آنگن میں آ کر کے ان دانوں کو کھایا کرتی تھی جو نیچے گر جاتے، اور جو تھال میں سوکھنے کے لیے اناج رکھا جاتا ان میں سے بھی چند دانے وہ کھایا کرتی تھی۔ تو شاعر کو یہ منظر یاد آ گیا جو بچپن میں وہ دیکھا کرتا تھا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، آنگن میں ان گرے ہوئے اور ان بچھے ہوئے دانے کھانے کے لیے چڑیا اپنے سہیلیوں کے سنگ آیا کرتی تھی اور دانے چگتی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ آنگن میں جو دانے گرے ہوئے ہوتے تھے، جو دانے بچھے ہوئے ہوتے تھے، وہ چڑیا کھانے کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن اکیلی نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو لے کر آیا کرتی تھی، اور جو آنگن میں جو دانے گرے ہوئے ہیں ان کو کھایا کرتی تھی۔ یہ ہے چڑیا اور اس کی سہیلیاں جو آ کر کے آنگن میں کیا کھا رہے ہیں؟ ہاں بچوں، کیا کھا رہے ہیں؟ دانے کھا رہے ہیں، جو ان کی امی جن کے ہاتھوں سے اناج صاف کرتے وقت جو دانے گرے تھے ان دانوں کو کھانے کے لیے چڑیا آئی ہے، اور ساتھ میں اپنے سہیلیوں کو بھی لے کر کے آئی ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے، چڑیا اپنی چہچہاہٹ سے، اپنی چیں چیں کی آوازوں سے دل موہ لیتی تھی، اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی، اور ہمیں اس پر بہت پیار آتا تھا، اسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ تو شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ چڑیا جب ہمارے آنگن میں آیا کرتی تھی، چیں چیں کی آواز کرتے ہوئے آیا کرتی تھی، اور اس کی آواز سن کر کے ہمارا دل خوش ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی چیں چیں کی آواز سے اپنی طرف ہمیں متوجہ کر لیتی تھی، ہم اس کو دیکھنے کے لیے باہر آ جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس پر بہت پیار آتا تھا، بہت دلار آتا تھا، اور اسے دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جاتا تھا۔ تو یہ منظر شاعر کو یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس منظر کو ان اشعار کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ چڑیا نظم پر انہوں نے اشعار لکھے۔ یہ اشعار کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان اشعار کو میں نے جس طرح سے سمجھایا ہے آپ نے سمجھا ہوگا۔ اب آئیے میں آگے آپ کو جو کچھ بھی آپ نے اس نظم کے تعلق سے سمجھا ہے اور اس کے مواد کو، اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کتنا سمجھے ہیں آپ اور کتنا آپ نے سمجھا ہے، اس کو جانچنے کے لیے میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا سنا ہوگا اور بہت ہی اچھا اس نظم کو سمجھا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند سوالات پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے، شاعر نے چڑیا کی تصویر کہاں دیکھی تھی؟ پہلا سوال آپ کے لیے کہ شاعر نے چڑیا کی تصویر کہاں دیکھی تھی؟ ویری گڈ، آپ نے صحیح جواب دیا۔ شاعر نے چڑیا کی تصویر ایک نمائش میں دیکھی تھی۔ تو شاعر نے چڑیا کی جو تصویر ہے اس تصویر کو شاعر نے کہاں دیکھا؟ شاعر نے اس چڑیا کی تصویر کو ایک نمائش میں دیکھا۔ دوسرا سوال ہے آپ کے لیے، شاعر نے اصل چڑیا کب دیکھی تھی؟ شاعر نے اصلی چڑیا کب دیکھی تھی؟ تصویر میں، نمائش میں دیکھی، نمائش میں تصویر دیکھی، لیکن اصلی چڑیا شاعر نے کب دیکھی تھی؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ ویری گڈ، آپ نے صحیح جواب دیا۔ شاعر نے اصل چڑیا اپنے بچپن میں دیکھی تھی۔ جب شاعر نے چڑیا کی تصویر کو نمائش میں دیکھا تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا اصلی چڑیا کو، تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے بچپن میں میرے آنگن میں
जो है चिड़िया आया करती थी, तब मैंने चिड़िया को देखा था, असली चिड़िया को देखा था। तो सवाल क्या है कि शायर ने असल चिड़िया कब देखी थी? तो जवाब आपका बिल्कुल सही है कि शायर ने असल चिड़िया को अपने बचपन में देखा था। तीसरा सवाल है, चिड़िया शायर के आंगन में क्यों आया करती थी? चिड़िया शायर के आंगन में क्यों आया करती थी? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चिड़िया शायर के आंगन में क्यों आया करती थी? दाने खाने आया करती थी, दाने चुगने आया करती थी। जो शायर के आंगन में उनकी अम्मी जब जो है अनाज साफ करती थी और वो उनके हाथों से चंद दाने गिर जाते थे और आंगन में जो है दाने गिरे हुए दानों को खाने के लिए चिड़िया आंगन में आया करती थी। चौथा सवाल है आपके लिए, शायर की अम्मी आंगन में क्या करती थी? चौथा सवाल है, शायर की अम्मी आंगन में क्या करती थी? बिल्कुल सही जवाब, शायर की अम्मी आंगन में दाल चावल साफ करती थी, अनाज साफ करती थी। शायर की अम्मी क्या करती थी? आंगन में दाल चावल जो भी अनाज होता वो अनाज साफ करती थी। अब आइए बच्चों, हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज के आपको वाहिद जमा लिखने हैं। अल्फाज इस तरह हैं: तस्वीर, दाने, परिंदा, दुकानों, बोरी, सखियों, किलकारी, फजाएं। अब तस्वीर वाहिद है, इसकी आपको जमा लिखनी है, तो तस्वीर की जमा होगी तसावीर। दाने जमा है, इसका वाहिद आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? दाना। परिंदा, ये एक वाहिद लफ्ज है, इसकी आपको जमा लिखनी है, क्या लिखेंगे? परिंदे। दुकानों, ये जमा लफ्ज है, इसका वाहिद आपको लिखना है, इसका वाहिद होगा दुकान। बोरी, ये वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा है बोरियों। सखियों, ये जमा लफ्ज है, इसका वाहिद है सखी। किलकारी, ये वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा है किलकारियों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 नुक्ते हैं, आप 2 नुक्ते मत लिखिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप 2 नुक्ते मत लिखिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। फजाएं, ये जमा का लफ्ज है, इसका वाहिद है फजा। तो हमारे वाहिद जमा इस तरह से हैं, फिर एक मर्तबा पढ़िए। तस्वीर, तसावीर, दाने, दाना, परिंदा, परिंदे, दुकानों, दुकान, बोरी, बोरियों, सखियों, सखी, किलकारी, किलकारियों, फजाएं, फजा। प्यारे बच्चों, अब हम आखिरी सरगर्मी जो कि घर पर काम है, होमवर्क है, किताब आपकी किताब में से सफ़ा नंबर 116 निकालिए और 116 सफ़े पर दिए गए मुख्तलिफ परिंदों के आपको नाम बताना है। ये 116 सफ़ा नंबर है, इस पर आपको तस्वीरें दी गई हैं मुख्तलिफ परिंदों की। यहाँ पर आपको इस परिंदे का नाम बताना है, इस परिंदे का नाम बताना है, इस परिंदे का नाम बताना है, इस परिंदे का नाम बताना है और इस परिंदे का नाम बताना है। और हर एक की खुसूसियत लिखनी है, हर एक की एक खुसूसियत लिखनी है, कम से कम आपको एक खुसूसियत लिखनी है। जैसे मैं इसमें से आपको एक परिंदे के बारे में बताऊं, मुर्गी। आप लिखेंगे यहाँ पर मुर्गी, और मुर्गी की एक खुसूसियत लिखेंगे कि मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है, ये उसकी एक खुसूसियत है। इसी तरह दूसरे परिंदों को आपको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं और उनकी एक खुसूसियत आपको लिखनी है। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आज के हमारे इस ऑनलाइन सबक चिड़िया, जो सबक नंबर 17, जो एक नज़म है जिसको प्रोफेसर शाहिद ने लिखा है, मोहम्मद शाहिद ने लिखा है, इस नज़म को आपने इस नज़म के पहले हिस्से को आपने बहुत ही अच्छी तरह समझा होगा, ये उम्मीद करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपने शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो लेसन आपने देखा होगा और जो है और आपने अपने कॉपी में
اپنی نوٹ بک میں سارے سرگرمیوں کو قلم بند کیا ہوگا اور سارے اہم نکات آپ نے لکھے ہوں گے اور سارے سوال جواب آپ نے لکھے ہوں گے. یہ امید کرتا ہوں اور یہ بھی آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ گھر پر کام جو دیا گیا ہے ہوم ورک وہ کریں گے اور اپنے استاد کو، اپنے معلمہ کو، اپنے مضمون ٹیچر کو آپ دکھائیے اور ان سے اپنے کام کی اس جو ہے تصحیح کروا لیجئے. اور اتنا میں آج کی اس کلاس میں محمد اصغر علی آپ تمام سے، میں محمد اصغر علی گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول ٹیچر ایلیبچالی تعلقہ ضلع رائچور، آپ تمام سے اجازت لیتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ میں اگلے اس نظم کے دوسرے حصے میں آپ تمام کے سامنے پھر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ تمام کا شکریہ. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ